آگے فرمایا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت کر کے سود کاتا اور اس کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اب اگر آپ اس عورت کے چکر میں پڑ گئے جائیں کہ وہ کون تھی، اس کا نام کیا تھا، بنی اسرائیل کی تھی کہ مکے میں رہتی تھی یا نصرانی تھی یا یہودی تھی، بھائی اس کو چھوڑیں، بات کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، کوئی عورت تھی جس نے کوئی محنت کی تھی، اس کے بعد اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ جو عہد کرتے ہو اللہ سے، یا یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا اور انصاف کا، اس پر قائم رہنے کے لیے محنت دستور کرنے رہنی پڑتی ہے، نہیں تو کوئی لہجہ ایسا آتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر جا کے آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا۔ اس پر استقامت درکار ہے، پوری زندگی اس مشن پر قائم رہو، ایسا نہ ہو کہ اپنی ساری محنت کو کہیں رائے گاں کر بیٹھو۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی محنت کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس اور جنت میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ وہ بجائے جنت میں جانے کے دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اس عورت کی طرح ہو گیا یا نہیں جس نے سود کاتا تھا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی سے اب ایک اور بات بھی نکالی، فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے میں دخل اندازی کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہو۔ ان تکون امت ہی اربا من امت، کہ کوئی ایک امت دوسری امت سے بڑی نہ ہو جائے۔ یا امت کا مطلب قبیلہ کر لیجئے، گروہ کر لیجئے، جتھا کر لیجئے، جماعت کر لیجئے، قوم کر لیجئے۔ جی کدھر رہ گیا؟ میں نے پڑھ دیا تھا، مطلب اسے مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا، من بعد قوۃ انکاسا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ میں واپس آتا ہوں اس کی طرف، ابھی آپ ترجمہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باقی وہ تم پر قیامت کے دن کھولے گا، مَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی ریورس انجینئرنگ کر لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی بات ہے جس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے کوئی ضد بازی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں، وہ بڑا نہ ہو جائے میں چھوٹا نہ رہ جاؤں، ان کا جتھا نہ بڑا ہو جائے ہماری یہ جو ہے نا وہ کم نہ رہ جائے افرادی قوت، کوئی ایسا اختلاف ہے۔ اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں پہنچو گے تو وہاں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے، تمہارا امتحان اسی میں ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری مخالفت ہو وہاں تم عدل کر سکتے ہو۔ وہ جو پیچھے آیا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ کر سکتے ہو، یا اس مخالفت کی وجہ سے اپنے قومی تعصب کی وجہ سے تم حق کا راستہ چھوڑ بیٹھتے ہو۔ وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو نقل ہوتی ہے نا، اسکولوں میں نقل ہوتی ہے، تو آپ اگر وہ پوچھیں بھائی کیوں یہ نقل نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یار اگر یہ ہم نے نقل نہیں کی نا، باقی اسکولوں میں ہو رہی ہے، ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ اب اس پر قیاس کیجئے تو یہ اب ہمارا پانی کا جھگڑا پڑا ہوا ہے، ہم نہر بنائیں؟ نہیں، آپ نہر نہ بنائیں۔ کیوں نہ بنائیں؟ ہمارا پانی تھوڑا ہو جائے گا۔ یہ جو سارے انسانوں کے درمیان پھڈے پڑتے ہیں، یہ میں من دیگرم تو دیگری، میں پنجابی ہوں تو پختون ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ ایک تقسیم ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک معاہدے کے تحت ہے نا، ہم ایک نسل ہیں تو گویا ہمارا ایک معاہدہ ہے، ہم ایک ہیں۔ یہ دوسری نسل ہے، گویا ان کا معاہدہ ہے، یہ دوسرے ہیں، ہم اور ہیں وہ اور ہیں۔ اسی سے ملک بنے، نیشنلزم کی بنیاد پر، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، آپ کو نظر آیا یہ پھڈے؟ یہی معاملہ دینی معاملات میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ اب یہ محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے پاس اس کی تصدیق موجود ہے، لیکن اپنی جماعتی تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر رہے بلکہ باتیں چھپا رہے ہیں۔ تو امتحان میں کام، یعنی سارے کیے کرائے، اگر پہلے کوئی نیکیاں بھی تھیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کریں گے تو وہ نیکیاں ساری عقارت چلی گئی یا نہیں چلی گئی؟ امتحان میں ناکام ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وہ جو سود کاتا تھا محنت کر کے 50 سال 60 سال، وہ سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یا نہیں کر دیا؟ یہ ہے جو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ امتحان ہمارا نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی ہے وہ برے کاموں میں ملوث ہے،
اسے کوئی مل گئے تبلیغی جماعت والے، وہ اسے لے گئے اللہ کی راہ میں، 40 دن لگائے، 4 مہینے لگائے، اسے نیکی کے راستے پہ چلا۔ ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اسے گمراہی سے نکال کر اسے نیکی کے راستے پہ چلا دیا، چل پڑا۔ اب فرض کریں ان کی دعوت پوری کی ساری بالکل عین قرآنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کل پتہ چلتا ہے نہیں دینی فرائض کچھ اور بھی ہیں۔ اب وہ محسن جماعت ہے جس نے آپ کو وہاں سے نکال کر، اس گندگی سے نکال کر نیکی کی طرف لایا تھا، اب اس کو چھوڑ کر ایک نئی اجنبی جماعت میں شامل ہونا جو آپ کے خیال میں قرآن کے جو کچھ اور فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی طرف بلا رہی ہے، ان پہلے والے فرائض کے ساتھ ساتھ، مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ امتحان بن گیا۔ اگر آپ کسی جماعت کے غلام ہو تو ٹھیک ہے، اسی میں بیٹھے رہو، اگر اس جماعت میں آپ اللہ کے لیے گئے تھے تو اس سے جو بہتر بات آپ کو سمجھ آئی ہے، پھر ٹھیک ہے، یہ سوشل نیٹ ورک پورا توڑو، نکلو اس سے باہر، اس عہد کو توڑو گویا، اور وہ جو اللہ کا عہد ہے اس کو نبھاؤ۔ یہ مضمون ہے جو اس میں آئے ہیں، یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ مضمون ٹوٹلی ہے یہی، آگے اور بھی کھل جائے گی بات۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی امت بناتا ہے۔ یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے، اسی میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے، کھرا کھوٹا اس سے پتہ ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کو اپنے جماعتی مفادات عزیز ہیں اور کون اللہ کی رضا کا جو ہے وہ متلاشی ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اس طرح گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو لازماً تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، یہ جو تمہارے، اب یہ کون سے ایمان ہیں، قسمیں ہیں، یعنی جو تمہارے آپس کے تعلقات ہیں، یہ جو تمہارے گروہی اپنے مفادات یا تعصبات بن جاتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہے جو گویا تمہارا آپس میں جو تمہیں جوڑنے کا باعث بنتا ہے، ان قسموں کو تم ذریعہ نہ بنا لو دوسروں میں دخل دینے کا، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے کا۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو قدم مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائیں گے۔ وہ وہی بات جو پہلے کہی تھی، سود کاٹنے کے بعد توڑ نہ دینا، یعنی یہ کہ مضبوط ہونے کے بعد تم پھسل جاؤ گے اللہ کی راہ سے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور پھر برائی کا مزہ چکھو گے، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا۔ اور یہ بنی اسرائیل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ مسلمانوں کے بارے میں پروپیگنڈا، اور یہ کہ قرآن کے بارے میں جو مختلف باتیں کر رہے تھے، ان کے بڑے بڑے جو جگادری، یہ ان کو سنایا گیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یعنی اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کاف ہے، اس سے پہلے یہ ہے، ان کو جمع کریں یہ 40 رکوع بنتے ہیں۔ زمانہ نزول میں یہ مکی دور کی بالکل آخری صورتیں، سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا ذکر بھی آ گیا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اشارہ بھی ہو گیا۔ اگلی صورت جو ہے نزولی ترتیب میں سورہ بقرہ، اس کے بھی 40 رکوع ہیں، اس میں آدھا جو ہے نا خطاب کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو وہ گویا جو آگے ہونے والا تھا اس کے لیے یہاں سے تمہید باندھنا شروع کر دی ہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو دنیا کے فائدوں کے عوض مت بیچو، دنیا کے مفادات کے عوض مت بیچو، اصل عہد تمہارا اللہ سے ہے، وہ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ والا۔ انما عند اللہ ہوا خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، کاروبار ہے، مال ہے، اسباب ہے، یا تعلقات ہیں، یا جتھا ہے، یا گروہ ہے، یا پارٹی ہے، جماعت ہے، جو بھی ہے رہ جائے گا ادھر۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کریں گے ہم انہیں لازماً بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کا جو محنت کا صلہ ہے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے بہترین سے بہترین کام کیے تھے ان کے بقدر۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی زندگی دیں گے جو بہت پاکیزہ ہوگی، برکت ہو جائے گی زندگی میں، معاملات آسان ہو جائیں گے، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لے گا۔ کتنے لوگ ہیں 62 سال میں اتنا کام کر جاتے ہیں، پورے ادارے نہیں کر سکتے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان کو بدلہ دیں گے ان کے کاموں کا جو انہوں نے کیے تھے بہترین سے بہترین۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کریں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تو بہتوں کو وہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان، اور اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
جو اس چکر میں پڑ جائے نا کہ وہ جن آ گیا تھا اور شیطان وہ کیا جادو ہو گیا تھا تو تعویذ چل گیا تھا تو بال گر گئے تھے تو خون پڑ گیا، بس وہ اللہ پر تو توکل نہیں رہا نا، وہ پھنس گئے۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ یہ شیطان آپ کو ڈرانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اس طرح کے مسائل پیدا بھی ہوں، سورہ بقرہ پڑھیں، کچھ تلاوت کریں، بھاگ جائیں گے۔ آپ کا یہ صرف ڈرانے کے لیے کرتے ہیں، اثر کوئی نہیں کر سکتے۔ تو بھروسہ اور اپنے رب پر کریں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا بس انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، یا اس کے دوستوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، جادو توڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سارے عاملین وہی ہوتے ہیں جنہوں نے جنات کے ساتھ دوستیاں گانٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ والذین هم بہ مشرکون، اور جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، دیکھیے یہ مضمون بھی سورہ بقرہ والا ہے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ پہ دوسری آیت لے جاتے ہیں، وہاں کہا تھا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لانا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ خوب جانتا ہے وہ کیا نازل کرتا ہے، اس سے واقف ہے۔ لیکن یہ جب ہم اسے تبدیل کرتے ہیں ایک حکم کو دوسرے حکم سے، قالو، وہ اعتراض کرتے ہیں، انما انت مفتر، کہ آپ خود گڑھ کے لے آئے ہو، اللہ کا کلام ہوتا تو وہ پہلے ہی دن سے ٹھیک ہوتا، یہ آپ اس میں تبدیلی کر رہے ہو تو یہ آپ کا تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں ہو سکتا، یعنی اسے دلیل بناتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں سمجھتی۔ یہ ہم طریقے سلیقے سے ایک شے جو بالکل ایک تصور تخیل ایسا ہو کہ وہ گرفت میں نہ آ سکتا ہو تو وہ درجہ بدرجہ سمجھاتے ہیں، پہلے تھوڑی بات بتاتے ہیں، پھر اس سے اگلی بتاتے ہیں، یہ ناؤن سے ان ناؤن کا سفر کراتے ہیں آہستہ آہستہ۔ قل نزلہ روح القدس، فرمائیے یہ میں نے نہیں بنایا، اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، بالحق، یہ بلا شبہ سچ ہے، حق ہے، لیثبت الذین آمنوا، اور یہ ٹھہر ٹھہر کے اتارنا اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کو اس مضمون میں ثابت قدم کر دیں، وہ مضمون اچھی طرح ان کے دماغ میں بٹھا دیں۔ وہ ہدن، اور ہدایت ہے، اور بشریٰ للمسلمین، اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، اور ہمیں معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بشر پڑھا رہا ہے۔ وہ اصل میں وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ امی ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، اتنے اعلیٰ مضامین، اتنے اعلیٰ خیالات، یہ جو مضمون باندھ رہے ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو کوئی غلام ہے جو انہیں سکھا رہا ہے۔ اور جو جن غلاموں کا وہ نام لیتے تھے، کوئی پرشین تھا، کوئی رومی تھا، یعنی عربی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا جواب دیا قرآن نے، لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس کی کہ جس کی طرف یہ موڑتے ہیں قرآن کو، اصل میں تو اللہ کی طرف سے آیا تو یہ موڑ کے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں اسے۔ اعجمیون، یہ خود کہتے ہیں کہ اس کی زبان وہ عربی نہیں ہے، بندہ غیر عربی بندہ ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن تو عربی مبین میں ہے۔ تو یہ مضامین وہ کیسے باندھ سکتا تھا؟ یہ تو اگر اور یہ تم خود مانتے ہو کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، انہیں اللہ ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، بے شک جھوٹ وہ لوگ بانگتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، واولئک هم الکاذبون، اور وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کفر کرے اللہ کا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ جو جس پر زبردستی کی گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ظاہر ہے مکے میں جبر ہو رہا ہے، اس جبر میں کسی کو مجبوراً اگر کلمہ کفر کہنا پڑا تو اسے چھوڑ دی گئی ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، لیکن یہ کہ جس نے کفر کیا شرح صدر کے ساتھ، صدراً اپنے پورے دلی آمادگی کے ساتھ، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو محبوب جانا، دنیا کے فائدوں کو پسند کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ایک صاحب جو اسی ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہاں کوئی شراب کی نشے کی وجہ یا لت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اس کی طرف بھی گویا اشارہ ہو گیا۔ اور وہ پہلا جو مجبوری والی بات ہے وہ حضرت عمار تھے، ان کے ماں باپ دونوں قربان ہو گئے، انہوں نے جان دے دی
لیکن کلمہ کفر نہیں کہا. وہ بچے تھے, ذرا گھبرا گئے, وہ کہہ کے آ گئے حضور کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے گویا انہیں چھوٹ دے دی یہ آیتیں اتار کر. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی, یعنی جنہوں نے وہ ارتداد اختیار کیا. وسمعہم وابصارہم, ان کی سماعت اور بصارت بھی اچک لی. واولئک هم الغافلون, اور یہ غفلت میں پڑے لوگ ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون, کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہ لوگ خسارے میں ہوں گے. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا, پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے کہ جو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا, انہیں آزمائش میں ڈالا گیا. ثم جاہدوا وصبروا, اور انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. ظاہر حضرت عمار ان لوگوں میں شامل ہیں کہ اس ظلم کے بعد وہ مدینہ ہجرت کر کے گئے, اور پھر اس کے بعد مختلف غزوات میں حصہ لیا, یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں بھی وہ شامل تھے. ان ربک من بعدہم لغفور الرحیم, تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا مہربان ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا, جس دن آئے گی ہر جان اپنے ہی لیے جھگڑا کرتے, کسی دوسرے کو نہیں دیکھے گی. وتوفی کل نفس ما عملت, اور ہر جان کو دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ پورا پورا. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ, اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی جو چین سے تھی, امن سے تھی, اسے امن تھا, کوئی اس پر مسائل نہیں, خوشحال تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, چلا آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق ہر طرف سے, چاروں جانب سے. فکفرت بانعم اللہ, تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. یہ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر گزار ہوگے مزید دیں گے, اور کفر کرو گے تو عذاب میرا بہت سخت ہے. یا ہم نے جو کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس کی کیفیت کو ختم نہیں, اس تغیر نہیں کرتا, اس کے حالات کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ قوم اپنے اندر تغیر نہ کر لے. وہ تغیر کیا ہے, وہ یہاں کھلا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, اللہ نعمت چھینتا نہیں ہے جب تک کہ قوم اپنی روش نہ تبدیل کر دے. وہ روش کیا ہے, وہ یہ بتایا کہ اس کے پاس ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں چلی آ جاتی تھیں. فکفرت, یہ ہے تبدیلی, اس نے ناقدری کی, ناشکری کی, اللہ کی نعمتوں کو کی جو احسان مندی کی بجائے ناقدری کی روش اختیار کی. بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چکھایا مزہ, لباس الجوع, بھوک کے لباس کا, والخوف, اور خوف کا. اندیشہ ہائے دور دراز, یعنی حالات امن نہیں رہا, دہشت گردی شروع ہو گئی. یہ آپ اپنے اوپر بھی تو رکھ کے دیکھیں نا, اللہ کے اصول تو نہیں بدلتے. معاشی حالات کو دیکھیں, یعنی بھوک, ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے, اور یہ کہ افراتفری اور جو بد امنی اور بے سکونی ہے اسے دیکھیں. کیوں؟ اللہ تو نعمتیں نہیں چھینتا. اگر یہ نعمت چھین کے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں ڈالا ہے تو کوئی کیا غلطی ہو ہے وہ جس کو اللہ بتا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری, اللہ کے احسانات کے بدلے میں ناشکری کی روش اختیار کرنا. اور شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے مطیع بننا, فرما بردار بننا, اللہ کے حکموں کو پورا کرنا, اللہ کے احکام کو نافذ کرنا اپنے اوپر بھی اور جو آپ کے تابع عوام ہے اس کے اوپر بھی. تو اگر یہ نہیں کرو گے تو کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا, پھر بھگتو. اور یہ اس لیے ہوا بما کانوا یصنعون, جو کرتے تھے سوچ سمجھ کے جو کام کر. یہ صنعت کا لفظ تصنع سے بنا ہے, بناوٹ, یعنی وہ کام جو بڑی محنت سے کرتے تھے, سوچ سمجھ کر, پلان کر کے, اسٹریٹجی بنا کے جو کام کرتے تھے, اس کے بدلے میں یہ ہوا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, یہ اگر مکے والوں کا تھا یا قوم سبا, دو کہا گیا, تو ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے انہیں سمجھانے کے لیے جو انہی میں سے تھے. فَكَذَّبُوا, اور آج اللہ کی کتاب ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. فَكَذَّبُوهُ, تو انہوں نے انہیں اس رسول کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو عذاب نے ان کو آپ پکڑا جبکہ وہ ظالم تھے, ظلم انہوں نے کیا. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اسی طرح یہ ظلم بھی نہ کرو کہ تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرو, بلکہ جو اللہ نے تمہیں حلال رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پاکیزہ چیزیں. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم سچ مچ اللہ کے بندے ہو, اس کی اطاعت کرتے ہو. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, بے شک تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور جو خنزیر کا گوشت ہے اور جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, اور جو مجبور کر دیا گیا ہو, وہ سرکش نہ ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا چاہتا ہو, مجبور ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اس میں سے اگر کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ,
اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بکتی رہتی ہیں تو نہ کہہ دیا کرو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہ حلت و حرمت اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ نہ اخبار و روبان کے پاس ہے، نہ یہ کوئی بادشاہوں کے پاس ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی جو ہے نا اپنے پاس اختیار ان کا نہیں دیا، اللہ کے حکم سے ہی وہ حلال و حرام کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، ان کا فائدہ نہیں ہوگا. متاع قلیل، دنیا کا ایک تھوڑے وقت کا فائدہ اٹھانا ہے. ولہم عذاب علیم، آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی جو بھی حلال حرام کا فیصلہ کرتا ہے اگر اس کی سند اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کر رہا ہے، آگے اس کے لیے عذاب ہوگا. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا جس کو ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے. معلوم ہوتا ہے سورہ انعام میں جو ذکر آیا تھا وہ اس سے پہلے کی اتری ہوئی صورت ہے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے لیے آپ کا رب ہے بجہالت، غلطی سے جو نادانی سے کر بیٹھے برے کام. ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد انہوں نے توبہ طائب ہو گئے وہ، واصلحوا، اور اپنا معاملہ ٹھیک بھی کر لیا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم اپنی ذات میں ایک مکمل امت تھے تو ایک فرد ہی، لیکن یہ کہ یہ ساری امتیں انہی سے تو وجود میں انہوں نے ایک یعنی وہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، ایک رستہ بنایا ہے. امت اس لیے، امت ایک معنی امت کا ہوتا ہے گروہ. ہم نے پیچھے ایک امت کا معنی پڑھا، ایک یعنی وہ جسے کہتے ہیں مدت، وقت. بدکر بعد امت، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا، وہ جو بھول گیا تھا ساقی تو ایک وقت کے بعد اسے یاد آیا، تو وہاں امت کا مطلب وقت ہوا، اور امت کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے گویا ایک طریقہ سیٹ کر دیا تھا، ایک راستہ ہے جو مقرر کر دیا تھا. للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفاً یکسو تھے. یہ طریقہ ہے، ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے راستے پہ چلو، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے. وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی نعمتیں اللہ پر قربان کرتے ہوئے انہیں کوئی پس و پیش نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بیٹے کی گردن پہ بھی چھری چلا دی. اجتباہ، اللہ نے انہیں پسند کیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں گائیڈ کیا، رہنمائی دی صراط مستقیم کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اسے دنیا میں بھی بھلائی دی. وَإِنَّهُ، اب وہ حسنہ آتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جسے یہ توفیق مل گئی کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر سکے، اسے حسنہ مل گئی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کے بعد اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی یکسو ہو کے پیروی کریں، جو وہ رستہ مقرر کر گئے اسی پہ چلیں. وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اب ایک مسئلہ ہے، حضور نے جمعے کے دن کو مبارک کہا، آپ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے طریقے پر ہیں. ابراہیم کے ماننے والے پہلے سے جو یہودی تھے وہ ہفتے کے دن پر جو ہے وہ عمل پیرا ہیں. اب اس کا جواب دیا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن ہم نے ان پر فرض کیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. یعنی اصل مبارک دن جمعے کا تھا ابراہیم، ملت ابراہیم میں. یہودیوں نے اس میں سے اپنی مرضی سے اسے اختلاف کر کے تو ہفتے کا دن مقرر کیا. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے لگے رہو، لیکن اب جب دین مکمل ہوا ہے اور ابراہیم کے راستے پر واپس لے کے آنا ہے تو واپس جمعے کے دن پہ بھی جانا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے مابین فیصلہ کرے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تمام باتوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے. وہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کا عہد یاد کرو اور اختلافی باتوں میں اللہ کے حکم کو چھپاؤ نہ. اسی میں ایک چیز قبلہ اول بھی تھی، یعنی پہلا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، ان کے پاس اس کی نشانیاں موجود تھیں، وہ انہوں نے چھپائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ. یعنی ایک آدمی کی جو سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے، جو اس کا علمی مقام و مرتبہ، اس کے حساب سے اس کو دعوت دو. والموعظۃ الحسنہ، اور ایسا واعظ، ایسی نصیحت، ایسی بات جو دل پر اثر کرتی ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس انداز میں بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ بھی کرو لیکن اس طور پر جو بہت بہترین ہو. یعنی وہ لوگ کہ جو ہٹ درم ہوں، جو نہ مانتے ہوں، کسی طرح نہ مانتے ہوں، ان سے بحث و تکرار، مجادلہ
لیکن اس میں ان کی طرف سے زیادتی ہو تو بے شک ہو، تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گویا دین کے مختلف شعبے ہیں، ایک اعلیٰ علمی لیول پر دین کا پیغام پہنچانا، اور ایک یہ ہے کہ عام واعظ، نصیحت، میٹھی بات، میٹھے بول، وہ اثر کرنے والی بات جو دل پر، جذباتی لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجمع ایسے ہی لوگ لگاتے ہیں، تو وہ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک مناظرے کا بھی طریقہ ہے، اس کے لیے بھی زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، جیسے احمد دیدات تھے، جیسے اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ موعظہ حسنہ میں ایک نام ہمارے ہاں جو ہے بہت پیدا کیا طارق جمیل صاحب نے، تو لیکن یہ کہ حکمت کی سطح پہ آج کے دو دنیا کے مسائل ہیں، وہ جو عدل کی بات تھی، سیاسی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام، اس کا حل پیش کرو، جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرو، تو حکمت کی سطح کی بات ہوگی۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب واقف ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو، مطلب کسی نے زیادتی کی، اوپر آیا تھا نا مجادلہ کرو لیکن اچھے طریقے سے کرو، لیکن اگر بدلہ لینا ہو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بدلہ اتنا ہی لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر جھیل جاؤ، کسی کی زیادتی کو برداشت کر جاؤ، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ وَاصْبِرْ، اور اے نبی آپ تو صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ جو مشرکین ہیں ان کا غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو منصوبے یہ پکا رہے ہیں اس سے آپ اپنے دل میں تنگ نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہوئے، والذین هم محسنون، اور جو نیکوکار ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔